अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। अंदाज़ा करें आप कि अगर इस मुल्क के मामलात हरीम शाह की हदायत पर चलेंगे तो ये मुल्क कहाँ तक पहुँचेगा। इसके लिए इस बात को, इस नुक्ते को समझने के लिए किसी किस्म की रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। हरीम शाह जैसी एक जिसे हम कह सकते हैं अजूबा या एक ऐसा जिसे सोशल मीडिया कंटेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो वो एक ऐसी शख्सियत है जो लाइमलाइट में रहने के लिए, जो डिस्कशन में रहने के लिए कुछ भी किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है। और हमारी हुकूमत अगर हरीम शाह के हदायत पर अमल करते हुए इजलासों पर इजलास बुलाना शुरू कर दे तो आप इस पर सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कर सकते हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि कल हरीम शाह की एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, जिसके अंदर वो ये कहती हुई पाई जाती हैं कि जनाब ये जो शहजाद अकबर साहब हैं वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब, इनको सच्ची बातें बहुत ज़्यादा कड़वी लगती हैं तो लगे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो सच्ची बातें करूंगी। और अगर ये बंदा यानी शहजाद अकबर साहब अगर को बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, अगर वाकई ही अपने काम में, अपने फ़र्ज़ में संजीदगी उनके पास है तो फिर वो नवाज़ शरीफ को वापस लेके आएँ, मुझ पर वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि मुझ पर तो अगर मुझे वापस लाने के लिए या मेरे पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने की वो भरपूर कोशिशें करेंगे तो शायद साबित हो भी जाए, लेकिन असल मामला है नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित करेंगे या नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए शहजाद अकबर साहब अपना केस बरतानवी गवर्नमेंट के सामने रखें और बरतानवी गवर्नमेंट के सामने अपने केस को मजबूत बनाएं तो फिर तो उनको फ़ायदा हासिल हो सकता है। मुझ पर खामखा में बातचीत करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और आप अंदाज़ा करें, इस बात से आप अंदाज़ा करें कि उसके इंटरव्यू को 12 घंटे नहीं गुजरे। आज अखबारात के अंदर उसकी एक छोटी सी खबर शाया हुई, लेकिन वजारत दाखिला के अंदर एक अहम इजलास मुनक्कद भी कर लिया जाता है। उसने कहा कि जनाब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए आप अमली इक़दामात करें तो 12-13 घंटों के अंदर ही वजारत दाखिला के अंदर शेख रशीद साहब की सरबराही के अंदर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ मुआहदे की तैयारी के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद हो जाता है। उसकी तस्वीर, उसके ट्वीट्स जो खुद शेख रशीद अहमद साहब ने किए हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे भी, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। अच्छा, इस इजलास के अंदर शेख रशीद साहब शरीक होते हैं, दूसरी शख्सियत हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, तीसरी शख्सियत हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब और चौथी शख्सियत है शीरी मज़ारी साहिबा जो वफाकी वज़ीर भी हैं। अब ये शेख रशीद अहमद साहब ने इस इजलास के बारे में जो अपना ट्वीट किए हैं, 4 उन्होंने उसके हिस्से हैं जिसके अंदर वो ये फरमाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी के मुआहदे से मुतल्लिक वजारत दाखिला में अहम इजलास तस्लीम कर लिया कि 12 घंटे पहले जो बात हरीम शाह ने कही थी हमारी हुकूमत ने उस पर मिनोन अमल कर दिया। वफाकी काबीना की तश्कील दी गई खुसूसी वजारती कमेटी का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमान वापसी मुआहदे से मुतल्लिक अहम फैसले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी और मुशीर बराए दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी कानून, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला समेत आला हुकाम की शिरकत। बरतानिया के साथ मुजरमान वापसी के मुआहदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किए जाएंगे। मुआहदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मज़ीद मुशावरत की जाएगी। कमेटी का फैसला, मुआहदे से पाकिस्तान और बरतानिया अपने सज़ा याफ्ता मुजरमान को एक दूसरे के मुल्क वापस भेज सकेंगे। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिनको मुतल्लका अदालतें सज़ा सुना चुकी होंगी। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदे को हतमी तौर पर काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। मुजरमान वापसी मुआहदे से मुतल्लिक मुज़ाकरात का पहला राउंड अक्टूबर 2019 में मुनक्कद किया गया था। अब ये है जनाब एफिशिएंसी। और दिलचस्प बात यह है कि इस इजलास के अंदर वो तमाम शख्सियात किसी न किसी हैसियत से मौजूद थी जिनके वजारत, जिनके कारनामे या जिनकी शख्सियत के बारे में हरीम शाह साहिबा की तरफ से कुछ न कुछ एक्ट्स किए गए। मिसाल देता हूँ आपको, शेख रशीद साहब के साथ उनकी जो वीडियो चैट
بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اس کے بعد ریسنٹ دنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک پروگرام کرتے ہیں تابش گوہر صاحب، دی ناشپاتی کر کے ان کے کسی شو کا نام ہے۔ اس شو کے اندر بڑا وائرل ہے، بڑا مقبول ہے یہ سوشل میڈیا پر۔ وہاں پر آئی تھی حریم شاہ صاحبہ، اور حریم شاہ صاحبہ سے جب اس سے بات چیت کی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، تو اس شو کے اندر حریم شاہ نے فوری طور پر ملک کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا نہ صرف نمبر ملایا، بلکہ شیخ رشید احمد صاحب نے وہ کال کو اٹینڈ بھی کیا، جہاں پر جب حریم شاہ نے تھوڑا سا فرینک ہونے کی کوشش کی تو شیخ رشید کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے ان کو کہا کہ فون بند کرو اپنا، کوئی ضرورت نہیں، بند کرو فون، ڈانٹ کے ڈپٹ کے بھگا دیا۔ لیکن ویڈیو وائرل ہوگی سوشل میڈیا پر۔ اس کے بعد کسی اور شو میں گئیں حریم شاہ صاحبہ، تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے جو وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ کے ساتھ آپ کی جو اتنی قربت ہے، یہ اتنے نمبر ایکسچینج ہے، یہ کیسے ہوئے؟ تو حریم شاہ نے بتایا کہ جناب میری شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ایک ایونٹ پر ملاقات ہوئی تھی، اس ایونٹ کے اندر ہمارے نمبرز کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر بہت زیادہ ہماری گفتگو اور فرینکنس ہو گئی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے کہا جی میرے پاس ہر ایک چیز کے معاملات اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ اچھا، اسی اجلاس کے اندر جو دوسری شخصیت موجود تھی وہ تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، اور ہمارے جو وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی بھی ایک ویڈیو جو حریم شاہ کی ہے، جس کے اندر وہ پیر کی ٹھوکر سے وزارت خارجہ کے دروازے کھول رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پھر وہ جھنڈوں والی کرسیوں کے اوپر بیٹھیں، پھر انہوں نے وہاں پہ اپنی ٹک ٹاک بھی بنائی، اور اس کے بعد وزارت خارجہ کے اندر اس پر کوئی انکوائری کی گئی، کسی کو سزا دی گئی یا کیا معاملہ ہوا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری شخصیت آ جاتی ہے جناب اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کی۔ اب شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے تو بھی اس نے ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ جناب مجبور نہ کریں ورنہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور اپنے اس انٹرویو کے اندر بھی حریم شاہ کی طرف سے ایسے ہی اب بات کی گئی۔ مثلا ایک جانب تو انہوں نے یہ کہا کہ شہزاد اکبر مجھ پر وقت ضائع نہ کریں، نواز شریف کیس پر توجہ دیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا شہزاد اکبر نواز شریف کو تو یہاں ہلا نہیں سکتے، میں تو معمولی شخصیت ہوں، اگر لے کے آنا ہے تو نواز شریف کو لے کے آئیں۔ پھر انہوں نے کہا جو انہوں نے اصل میں تنبیہ کی شہزاد اکبر صاحب کو حریم شاہ نے، ان کا یہ کہنا تھا برطانیہ میں ثبوت چلے گا، باتیں نہیں، حکام کے رابطوں اور کیسوں سے نہیں گھبراتی، کچھ اور بھی حقائق بتا سکتی ہوں۔ کس کے بارے میں؟ یقینی طور پر شہزاد اکبر کے بارے میں۔ اب اگر وہ بتا سکتی ہیں تو پھر تو یہ ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کی یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ بلیک میلنگ ٹولز کے اندر ہی آتی ہیں۔ اچھا، ایک اور انہوں نے بڑا دلچسپ انکشاف کیا، ان کا یہ کہنا تھا حریم شاہ صاحبہ کا کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ جو ان کے حوالے سے خط لکھا ہے، یہ انہوں نے مقبول ہونے کے لیے لکھا۔ انہوں نے کہا جی میرے بارے میں وہ ذکر کریں گے تو وہ یقینی طور پر ان کو شہرت حاصل ہوگی، تو میرے بارے میں خط لکھنے کا بنیادی مقصد شہزاد اکبر کے لیے یہ تھا کہ وہ مشہوری حاصل کریں، ان کا نام بنے، اور ویسے نام تو ان کا اچھا خاصا بنا ہوا ہے، احتساب یا انتقام جو بھی کہیں اس کے سلسلے میں، لیکن حریم شاہ نے ان کو اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے ہیں وہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اب مذاق سے اور تنقید سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو حریم شاہ کی طرف سے جو باتیں کی گئی ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی سچائی موجود ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں بہت سارے واقعات کو اگر ہم سنکرونائز کریں تو ہمارے سامنے بہت زیادہ سچویشن کلیئر ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی۔ حریم شاہ کہتی ہے برطانیہ میں ثبوت چلے گا، باتیں نہیں۔ بات اس کی بالکل 16 آنے درست ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے اندر بہت سارے ٹی وی چینلز خاص طور پہ ایئر وائی کے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے معافی مانگنے کا وہ اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی میر شکیل الرحمان سے، کبھی کس سے کہ جناب ہم نے یہاں پر جو کانٹینٹ چلایا وہ کانٹینٹ بالکل درست نہیں تھا، اس سے آپ کی دل آزاری ہوئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک عدالتی سسٹم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا طاقتور ہے، پاکستان کے اندر عدالتی سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے، اور وہاں پر جو ایویڈنس بولتا ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو امداد آئی تھی زلزلہ زدگان کے لیے، اس امداد میں سے خرد برد کرنے کے حوالے سے ایک سٹوری بریک کروائی ڈیلی میل کے اندر، جو ایک برطانوی اخبار ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک
ڈیلی میل 3 مرتبہ مقدمے کے التوا کی درخواستیں دائر کر چکا ہے، اور ابھی تک اس کیس کے بارے میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے، سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب شہباز شریف صاحب معافی نہیں دے رہے۔ لیکن یہی شہزاد اکبر صاحب ہے، اس کیس کے اندر یہاں پر کم از کم بھی انہوں نے کچھ 10 پریس کانفرنسیں کی ہوں گی، اور جس کے اندر شہباز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کے اراکین کو یہ مجرم ثابت کرنے کی تو انہوں نے حد الوسع، بلکہ اپنے طور پہ تو انہوں نے کر ہی دیا ہوگا کہ بھائی یہی مجرم ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس قسم کی باتوں کو کرنا، باتوں کو پھیلانا اور آگے لے کے جانا، اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہ سمجھی جاتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور معاملہ سامنے آتا ہے۔ اور یہی چیزیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ جو فیک نیوز ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ابھر کے آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو 24 یا 12 گھنٹے کے اندر اندر حریم شاہ کی درخواست کے اوپر وزارت داخلہ کے اندر کارروائی ہو جاتی ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ واقعتاً یہ جو سوشل میڈیا سٹار ہے، یہ جو ٹک ٹاک سٹار ہے حریم شاہ، یقینی طور پر اس کی پٹاری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کو پنگا لینے کی کوشش کی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہماری جو بھد اڑے گی، جو ہمارے پر تنقید کی جائے گی، جو ہمارا ٹھٹھا اڑے گا، جو ہمارا مذاق اڑے گا، اس کو کسی بھی صورت کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اب ایک جانب یہ جو حقیقی صورتحال ہے میں نے آپ کو بتائی، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ غیر سنجیدہ شخصیات اگر اختیار حاصل کر لیں گی، اگر اقتدار حاصل کر لیں گی اور اس اقتدار اور اختیار کو صرف اپنی پروموشن کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ ان کو تو پروموشن ملے لیکن ادارہ جاتی نظام زمین بوس ہو جائے، تو ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 3.5 سال میں ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ تمام قوتیں، وہ تمام شخصیات جو سنجیدہ سیاست کی، جو سنجیدہ اقدامات کے قائل تھے، وہ آپ کو فرنٹ روز پہ کسی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے، اور اگر آپ کو نظر آئیں گے تو وہ تمام شخصیات ہی نظر آئیں گی جو دشنام کے اندر، جو غیر سنجیدگی کے اندر، جو ٹھٹھا لگانے میں، جو مذاق اڑانے میں سر فہرست ہے۔ اور اسی وجہ سے ٹک ٹاک سٹار جیسی شخصیات ہمارے جو کار سرکار ہے اس کے اندر نہ صرف موجود ہوتے ہیں بلکہ اعلیٰ ترین شخصیات کے ساتھ ٹیلی فون نمبرز، میں نے آپ کو بتایا کہ شو کے اندر فون کال کی کس کو؟ وزیر داخلہ کو، اور وزیر داخلہ نے کال اٹینڈ کی، ایڈا ویلا وزیر داخلہ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا ہم واقعتاً اپنے نظام حکومت کو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں جس کا میں نے آغاز کیا۔ اور اگر ایسا ہے تو یقینی طور پر یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سوچنے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔